السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پیغام رمضان میں آج کی نشست کا موضوع ہے رمضان میں بعض کوتاہیاں، رمضان میں بعض غلطیاں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، کہ تم جاننے والوں سے پتہ کر لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو آج دیکھ لیجئے چند لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو بھئی معلوم کر لیجئے، نہیں پتہ ہے تو روزے کے احکام و مسائل اچھی طرح جان لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ صرف پیٹ کا روزہ؟ ارے بھئی منہ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن گانا سن رہے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ گالیاں بکتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کسی کا مال کھا لیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں لیکن روزے سے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے جو ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، فلمی گانے سنتے ہیں، قوالیوں سے محظوظ ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ روزے سے بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ذکر و اذکار نہیں کریں گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد نہیں کریں گے۔ ان کو گانا سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں من کرتا ہی نہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں بھی من نہ کرے تو اسے اور بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں پوری رات جاگتے ہی رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، موبائل سے فائدہ اٹھائیے، رمضان کا مہینہ نیکیاں جمع کر لیجئے۔ بعض گھروں کی خواتین کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ کھانا پکانے ہی میں مشغول رہتی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، سحری بنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، سحری کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، افطاری کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، سحری بنانا بھی ثواب کا کام ہے، افطاری بنانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ساتھ میں ذکر و اذکار بھی کرے تو خواتین شکریہ کی مستحق ہیں۔ کبھی کبھی دیکھیے اپنے یہاں کیا ہوتا، تراویح کا لوگ اہتمام نہیں کرتے لیکن ایک رات شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 746، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، لا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر دن پڑھنا ہے، اپنے حساب سے پڑھنی ہے، اہتمام کرنا ہے۔ طاق راتوں میں آپ دیکھ لیجئے، بڑی رات میں کھیل کود میں لوگ اپنا وقت گزار دیتے ہیں، ثواب کمانے کا موقع ملا ہوا ہے، جاگتے ہیں لیکن دوسرے کام میں جاگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بڑا بدنصیب ہے وہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1690، رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر۔ چند روزہ دار تو ایسے ہیں جن کو بھوک ہی حاصل ہوتا ہے، اور چند رات میں جاگنے والے تو ایسے جن کو رات جگا ہی حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے جو غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، رمضان کا چاند نظر آیا تو دعا نہیں پڑھیں گے، پٹاخہ پھوڑتے رہیں گے، افطاری کے وقت بھی پٹاخہ پھوڑتے ہیں، سحری کے وقت بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں، لوگوں کو قوالیوں کے ذریعے جگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سحری کے لیے جگانے کے لیے اذان کا انتظام کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رعایت کیجئے، تب نہ برکت حاصل ہوگی۔ کہیں لوگ افطاری کرانے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو صرف مالداروں ہی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، دوسرے کو اپنے پاس نہیں بلاتے، اسی کو عزت دیتے ہیں۔ سیاسی افطار پارٹیاں بھی ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا بھی جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ سب چیزوں سے بچیے۔ رمضان کے مہینے کو ہم نے کھانے پینے کا موسم بنا لیا ہے، اگر یہ نیت ہے تو نیت بالکل گڑبڑ ہے۔ رمضان کا مہینہ تو چربی پگھلانے کا مہینہ ہے، نہ کہ چربی چڑھانے کا مہینہ ہے۔ دیکھ لیجئے آخری عشرہ آتے آتے لوگ تھک جاتے ہیں، اور آخری عشرے میں آپ دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے بھیڑ بھاڑ لگتی ہے۔ یہ سب سے بچ کے رہیے۔ مارکیٹ میں دیکھ لیجئے عید کی تیاری کتنا زور و شور سے ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ابھی تو ہم اور آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، ہر چیز گھر کے اندر ہے، 5 وقت کی نماز گھر کے اندر ہے۔ میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، جمعہ بھی نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر ظہر پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز بھی الحمدللہ انشاءاللہ گھر کے اندر اپنے حساب سے پڑھ لینی ہے۔ دیکھ لیجئے شب قدر میں بڑی رات میں جاگنے کا ہے تو صرف 27ویں رات ہی کو جاگیں گے، بقیہ اور راتوں کو نہیں جاگتے۔ پھر اسی طرح عید کی رات میں شب بیداری کرتے ہیں، جمعہ کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں، جمعۃ الوداع جشن مناتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچ کے رہنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔
सपोर्ट अलबिर।